اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ خندق سے کفار کی واپسی میں حسب ارشاد دشمن کی چھاونی میں آیا حذیفہ بیان کرتا ہے، اس وقت ہوا اور اللہ کی فوجوں نے دشمن کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ کوئی دیگچی چولہے پر ٹھہرتی تھی، نہ آگ جلتی تھی اور نہ کوئی مکان اپنی جگہ پر برقرار تھا۔ ابو سفیان بن حرب نے کھڑے ہو کر قریش سے کہا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کون اس کے ساتھ بیٹھا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا جو میرے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس شخص نے کہا میں فلاں بن فلاں ہوں۔ اب ابو سفیان نے تقریر شروع کی اور کہا اے گروہ قریش، بخدا تم اپنی جگہ فروکش نہیں ہو جو قیام کے لیے مناسب ہوتی ہے۔ ہمارے مویشی اور اونٹ بھوکے مر گئے۔ بنو قریظہ نے ہم سے خلاف وعدگی کی، بلکہ اس سے ہمیں تکلیف پہنچی۔ اس ہوا کی وجہ سے جس مصیبت میں ہم مبتلا ہیں وہ ظاہر ہے۔ بخدا ہماری دیگیں چولہوں پر نہیں ٹھہرتی، نہ آگ ایک جگہ جلتی ہے اور نہ پناہ ہمیں پناہ دیتی ہے۔ تم بھی واپس چلو اور میں تو اب چلا۔ چنانچہ وہ اپنے اونٹ کے پاس آیا جو بندھا ہوا تھا۔ ابو سفیان نے اس پر بیٹھ کر اسے چابک مارا اور وہ 3 پیروں پر پہلے اٹھا اور پھر رسی کھلتے ہی پوری طرح کھڑا ہو گیا۔ بخدا اس وقت مجھے ایسا موقع حاصل تھا کہ اگر میں چاہتا تو اسے قتل کر دیتا، لیکن رسول اللہ سے میں نے اپنے مقصد کے اخفاء کا وعدہ نہ کیا تھا، اور میرا ارادہ ہوتا تو میں اسی وقت ابو سفیان کو قتل کر دیتا۔ وہاں سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا۔ آپ اس وقت اپنی نماز پڑھ رہے تھے اور مجھے دیکھتے ہی آپ نے مجھے اپنے پیروں کے بیچ میں کر لیا اور میرے اوپر لبادے کا کونا ڈال کر پھر آپ نے رکوع کیا، اور جب سجدہ کیا تو میں نیچے سے نکل گیا۔ پھر آپ نے سلام پھیرا۔ میں نے پورا واقعہ سنا دیا، اور جب غطفان کو معلوم ہوا کہ قریش اس طرح میدان سے چلے گئے تو وہ بھی فوراً تیزی کے ساتھ بھاگ گئے۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمان خندق سے مدینہ کی طرف واپس آ گئے اور انہوں نے ہتھیار کھول دیے۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔